ہمارے ہاں ہم لاکھوں کروڑوں روپے شادیوں پہ لگاتے ہیں. کتنے پیسے لگائے ہیں جی؟ بیٹی کی شادی پہ اتنے لگا دیے، بیٹے کی شادی پہ اتنے کروڑ لگا دیے. سارا اہتمام کرتے ہیں ان دو بچوں کو میاں بیوی بنانے کے لیے. نکاح میں دعائیں بھی ہوتی ہیں کہ یا اللہ اس جوڑے کو آپس میں محبت کے ساتھ رکھنا، آپس میں پیار کے ساتھ رکھنا. لیکن پھر ماں باپ ان بچوں کے درمیان زیادہ محبت دیکھ لیں تو پریشان ہو جاتے ہیں، اور پھر غلط قسم کے لوگوں کے پاس دوڑتے ہیں. یہ بہو نے کچھ کھلا دیا میرے بیٹے کو، وہ تو ہر وقت خیال ہی اس کا بڑا کرتا ہے. سنیں شریعت مطہرہ کا مزاج کیا ہے. اور یہ کئی دفعہ دیکھنے میں سننے میں چیزیں آتی ہیں، اگر میاں بیوی اکٹھے کھانا کھا لیں تو کتنے لوگوں کے لیے پریشانی کا سبب ہے. میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میری زوجہ سیدہ حفصہ، آپ بھی میرے ساتھ بیٹھ کے ناشتہ فرمائیں. تو سیدہ حفصہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں روزے سے ہوں، میرا نفلی روزہ ہے. تو پھر حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ اس کے بعد حضور نے ارشاد فرمایا اگلا آیا کہ دادا جی بما سے دو سے ختم سے پڑھ کے دعا کرنی ہے تمہارے نزیات کرا حصہ پہ. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ انتہائی ایمان افروز پہلو ہے. تو حضور نے ارشاد فرمایا میرے ساتھ بیٹھ کے ناشتہ فرمائیں. سید حفصہ سے فرمایا تو انہوں نے عرض کی کہ میرا نفلی روزہ ہے. پھر اگلا جملہ حضور نے ارشاد فرمایا، سبحان اللہ، اگر آپ اجازت دیں میں ناشتہ کر لوں، اگر آپ اجازت دیں تو میں ناشتہ کر لوں. تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ ناشتہ فرمائیں. جتنی طبیعت مبارک تھی حضور نے ناشتہ تناول فرمایا. جب ناشتہ تناول فرما لیا حضور تشریف لے گئے. سارا دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دینی معاملات میں مصروف رہے اور حضور کا گھر میں چکر نہ لگا، ٹائم ہی نہ ملا. شام کو جب افطاری کا وقت آیا، وہی کھانے کے لقمے اور وہ عظمت والا کھانا سیدہ حفصہ نے اپنے سامنے رکھا، جو حضور نے بچایا تھا، چھوڑا تھا، اپنے سامنے رکھا ہے. تو پہلا لقمہ لیا ہے تو نمک اتنا تیز تھا کہ وہ چبایا ہی نہیں گیا، فوراً باہر نکال دیا سیدہ حفصہ سے اور رونے لگ گئی. اب حجرے چونکہ قریب تھے، یہ جو روضہ اقدس کا حجرہ ہے، ایک شاعر نے بھی کہا تھا جو شام سے آیا، اس نے کہا کہ سعودی حکومت جو کچھ مرضی تبدیل کر دیتی، جو ازواج مطہرات کے حجرے تھے انہیں تبدیل نہ کرتی، تاکہ حضور کی امت کے گدا بھی اور بادشاہ بھی اپنی آنکھوں سے آ کے دیکھتے کہ ہمارے محبوب نے زندگی کتنی سادی گزاری ہے. کہ حضور اگر کھڑے ہوتے تو چھت کی چھڑیاں حضور کے سر انور سے لگتی. اگر حضور اس مبارک حجرے میں آرام فرماتے تو سر انور اور پاؤں مبارک اس کی دیواروں کے ساتھ ٹچ ہوتا. اتنے چھوٹے چھوٹے حجرے تھے اور پاس تھے. تو آواز پیدا ہوئی، ہچکیاں لگیں، سسکیاں بڑی. سیدہ حفصہ کی آواز پیدا ہوئی تو ساری ازواج مطہرات آ گئیں. تو دیکھا سیدہ حفصہ رو رہی ہیں، حضور کی زوجہ ہیں، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو فرمایا میں نے صبح ناشتہ پیش کیا تھا، اس میں تو نمک اتنا تیز ہے کہ مجھ سے ایک لقمہ نہیں لیا گیا، لیکن حضور نے اپنی طبیعت کے مطابق تناول بھی فرمایا اور پیشانی مبارک پر کوئی اس طرح کے تیور بھی نہیں تھے اور مجھے فرمایا بھی نہیں کہ نمک تیز ہے. وہ مرد ذرا توجہ کریں جو کھانوں کو یوں پھینک رہے ہیں اور پلیٹوں کو یوں پھینک رہے ہیں. تیری ماں نے تجھے کچھ بنانا سکھایا ہی نہیں، تو گھر سے کیا سیکھ کے آئی ہے؟ دلوں کو تھام کے سنیے بھی. یہ گفتگو ہو رہی تھی، اتنے میں حضور تشریف لے آئے. حضور نے سب ازواج مطہرات کو جب اکٹھا دیکھا تو فرمایا خیر ہے، سبھی اکٹھی ہو کے بیٹھی ہیں. تو سیدہ حفصہ نے عرض کی میرے ماں باپ آپ پہ قربان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نمک اتنا تیز تھا کہ مجھ سے تو ایک لقمہ ہی نہیں لیا گیا. آپ نے صبح ناشتہ تناول بھی فرمایا اور مجھے کوئی بات بھی ارشاد نہیں فرمائی کہ نمک تیز ہے. اس موقع پر حضور نے ارشاد فرمایا، اتنی لمبی بات سنا کے آخری جملے پر آپ کی توجہ چاہوں گا. حضور نے ارشاد فرمایا میری حفصہ، میں اس طرح کا کھانا 1000 مرتبہ کھا سکتا ہوں، لیکن میں اپنی بیوی کا دل ایک مرتبہ بھی نہیں دکھا سکتا. میں اپنی بیوی کا دل ایک مرتبہ بھی نہیں دکھا سکتا. اس طرح کا تیز نمک والا کھانا تو میں 1000 مرتبہ تناول کر سکتا ہوں، لیکن میں اپنی زوجہ کا دل ایک مرتبہ بھی نہیں توڑ سکتا. جو زوجہ گھر میں ہے اس کے سینے میں دل ہے، اس کے جذبات ہیں، اس کے احساسات ہیں.
ہم نے اپنی گفتگو سے، اپنے لہجے سے، اپنے رویوں سے کتنی بار اس کا دل توڑا ہے۔ خذ العفو